بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دوستوں اور کمانڈروں کو خاص طور پر عیسائیوں کی طرف سے نوجوان اور پرکشش لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے استعمال کرنے اور فوجیوں میں عدم اطمینان پیدا کرنے کے بارے میں خبردار کر دیا۔ آپ نے مشاہدہ کیا کہ مسلمان اکثر خواتین کے اثر و رسوخ کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ کبھی بھی کسی مسلمان عورت کو ایسے مقاصد کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ علی بن سفیان کی تحویل میں کچھ لڑکیاں تھیں جو نہ مسلمان تھیں اور نہ عیسائی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو عورتوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ باہر نکلا تو اس کے ساتھ 3 سالار بھی تھے۔ باہر تاجروں کے لباس میں ملبوس 5 آدمی تھے جن کے لمبے لباس، پگڑیاں اور عملہ ان کے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ خوبصورت نوجوان لڑکیاں تھیں۔ سلطان کو تلاش کرنے والے ایک محافظ نے بتایا کہ اس علاقے میں کوئی آدمی نہیں، لیکن یہ لوگ 3 اونٹوں کے ساتھ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ ان کے سامان کا معائنہ کیا، جس میں صرف خنجر ہی خنجر ہتھیار تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو 5 خنجر پیش کیے۔ 2 دن بعد ہمارا کیمپ 10 کوس دور تھا۔ کل شام یہ لڑکیاں آئیں، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ سسری سے آئی ہیں، جنہیں عیسائی فوج کے ایک کمانڈر نے ان کے گھروں سے پکڑ کر جہاز پر لے جایا تھا۔ ان کے والدین غریب تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بہت سے جہاز اور کشتیاں چلتی تھیں۔ جہاز پر دوسرے کمانڈر نما آدمی اور ایک فوج تھی جو لڑکیوں کے ساتھ شراب پی کر لطف اندوزی کرتے رہے۔ جیسے ہی وہ ساحل کے قریب پہنچے، آگ کے گورے بحری جہاز پر گرنے لگے، جس کی وجہ سے ہر کوئی لڑکیوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر جہاز سے سمندر میں اتارا گیا۔ چونکہ وہ کشتی چلانا نہیں جانتی تھی، کشتی سمندر میں چلتی رہی یہاں تک کہ آخر وہ ساحل تک پہنچ گئی جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ خوفناک حالت میں تھی، اس لیے ہم انہیں پناہ دینے یا نہ دینے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور ان کے ساتھ کیا کرنا اس کے بارے میں غیر یقینی تھے۔ ان کے لیے پناہ فراہم کریں تو وہ تاجروں کے ساتھ سفر کرنے پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں، کیونکہ انہیں راستے میں چوری ہونے کا خدشہ ہے۔ مزید برآں ایک جنگ ہو رہی ہے جس میں عیسائی اور مسلمان دونوں فوج موجود ہیں۔ فوجوں کی موجودگی ان کے لیے شدید خوف کا باعث ہے۔ جب ایک لڑکی بولی تو شدہ اس کی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے اپنا پیغام سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچاتے ہوئے کہا کہ وہ درخواست کر رہی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس لے جایا جائے۔ اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی۔ ایک اور لڑکی بولی، اس کی آواز گرفت تھی۔ سوداگر نے اپنے پیغام کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا، وہ زور دے رہی ہے کہ ہمیں عیسائی فوجیوں کے حوالے نہ کیا جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف اس صورت میں جب کوئی اچھا مسلمان اس سے شادی کرے گا۔ اس کے پیچھے 2-3 لڑکیاں منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ خوف اور ڈر سے اسلام قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ خوف اور زبردستی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں۔ سلطان چاہتا تھا کہ وہ سمجھیں کہ وہ ان پر ایمان رکھتا ہے اور انہیں پناہ دے گا، ان کے ساتھ اسلام کی بیٹیوں جیسا سلوک کرے گا۔ اس نے انہیں اپنے دارالحکومت لے جانے کا منصوبہ بنایا اور انہیں یروشلم میں عیسائیوں یا پادری کے پاس بھیجنے کا انتظام کیا۔ جانے سے پہلے شکریہ ادا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لڑکیوں کے لیے علیحدہ خیمے لگانے کا حکم دیا، جس کے باہر ہر وقت ایک گارڈ تعینات رہے۔ وہ خیمے کی جگہ کا انکشاف کرنے والا تھا۔ جب 6 صلیبی اس کے سامنے لائے گئے، وہ خوفناک حالت میں تھے۔ ان کے کپڑے خون اور ریت سے بھیگے ہوئے تھے، ان کے چہرے لاشوں سے ملتے جلتے تھے۔ بتایا گیا کہ وہ ساحل سمندر پر ایک ٹوٹی ہوئی کشتی پر تیرتے ہوئے پائے گئے۔ کشتی سیلاب کی وجہ سے ڈوب گئی تھی اور کشتی میں سوار 22 آدمیوں میں سے صرف یہ 6 بچے تھے۔ وہ لوگ صلیبی فوج کا حصہ تھے اور سب بیٹھ گئے۔ ان میں سے یہ لوگ ایک دوسرے سے مختلف دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ وہ درد سے کرا رہے تھے۔ ان سپاہیوں میں سے ایک کپڑوں پر خون کا ایک داغ بھی نہ تھا، مگر دوسرے زخمیوں سے زیادہ تکلیف میں لگ رہا تھا۔ اس کو غور سے دیکھا، شاید وہ بھی لڑکیوں کے حسن میں گرفتار ہو گیا تھا۔
اور پھر کرانے لگا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا حکم تھا کہ ہر ایک قیدی آپ کو دکھایا جائے، چونکہ سمندر کی موجوں سے جنگ لڑ کر نکل رہے تھے، اس لیے ہر ایک قیدی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے لایا جاتا تھا۔ کسی سے کوئی بات نہ کی، البتہ اس قیدی کو جو سب سے زیادہ کرا رہا تھا اور جس کے جسم پر کوئی زخم بھی نہ تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسے غور سے دیکھا اور آہستہ سے اپنے سالاروں سے کہا، لیکن سفیان ابھی تک نہیں آیا۔ ان تمام قیدیوں سے جو اب تک ہماری گرفتار میں آ چکے ہیں، ان سے بہت کچھ پوچھنا ہے، ان سے معلومات لینی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس قیدی کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آدمی کمانڈر معلوم ہوتا ہے، ایک شیر ہی بیڑیوں کو پہچان سکتا تھا۔ سلطان شکل سے کچھ سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس آدمی سے پوچھ گچھ کرو، اسے اندر کی چوٹ آئی ہے، شاید پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، انہیں فوراً زخمی قیدیوں کے ایک خیمے میں پہنچا دو، انہیں کھانا کھلاؤ اور ان کی مرہم پٹی بھی کرو۔ ان قیدیوں کو اس طرف لے جایا گیا جس طرف زخمی قیدیوں کے خیمے تھے۔ لڑکیاں انہیں جاتا دیکھتی رہیں، پھر ان لڑکیوں کو بھی لے گئے۔ فوج کے خاموشی سے تھوڑی دور لڑکیوں کے لیے خیمہ نصب کیا جا رہا تھا، وہاں سے کئی سو قدم دور زخمی قیدیوں کے خیمے تھے، وہاں بھی خیمہ گاڑا جا رہا تھا اور چند زخمی قیدی زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ لڑکیاں ان کی طرف دیکھ رہی تھی، دونوں خیمے کھڑے ہو گئے، لڑکیاں اپنے خیمے سے چلی گئیں اور ان زخمیوں کو ان کے اپنے خیمے میں ڈال دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سپاہی نے ایک سنتری کو لڑکیوں کے خیمے کے باہر حفاظت کے لیے تعینات کر دیا گیا۔ لڑکیوں کے لیے کھانا لایا گیا، پھر ایک حسین و جمیل لڑکی خیمے سے نکل کر اس خیمے کی طرف دیکھنے لگی جس میں قیدیوں کو رکھا گیا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر اب گھبراہٹ اور خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ سنتری نے اسے دیکھا اور اس نے سنتری کو دیکھا۔ لڑکی نے مسکرا کر اشارہ کیا کہ وہ زخمیوں کے خیمے کی طرف جانا چاہتی ہے۔ سنتری نے سلطان معظم کے حکم کے مطابق سر ہلا کر اسے روک دیا۔ لڑکیوں کو خیمے سے دور جانے یا کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکیوں اور زخمیوں کے خیموں کے درمیان بہت سے گھنے درخت تھے، بائیں طرف مٹی کا ایک ٹیلا تھا جس پر جھاڑیاں تھیں۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات تاریک ہونے لگی، کیمپ کے لوگوں پر نیند غالب آنے لگی اور پھر زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں رات کے سکوت میں کوئی زیادہ ہی صاف سنائی دینے لگی۔ ان کے خیمے کے روم کا شور دبی دبی مسلسل گونج کی طرح سنائی دے رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے اس جنگی کیمپ میں جاگنے والوں میں چند ایک سنتری تھے یا وہ زخمی قیدی جن کی درد کی شدت نے ان کی نیند اڑا دی۔ لیکن امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے خیمے کے اندر ابھی تک دن کا سما تھا، وہاں کسی کو نیند نہیں آئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے 3 سالار سلطان معظم کے پاس بیٹھے تھے اور باہر محافظ دستہ آپ رحمت اللہ علیہ کی حفاظت کرنے کے لیے بیدار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک بار پھر فرمایا، علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا؟ سلطان معظم کے لہجے میں تشویش تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا، علی بن سفیان کا قاصد بھی نہیں آیا، اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو اطلاع آ چکی ہوتی۔ ایک سردار نے کہا، معلوم ہوتا ہے وہاں سب ٹھیک ہے، وہاں نفری 1500 سوار اور 2700 پیدل ہیں، ان کے مقابلے میں سوڈانی بہتر اور تجربہ کار عسکری ہیں اور تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ ایک اور سالار نے کہا، ناجی اور اس کے ساتھی ٹولے کے خاتمے کے بعد بغاوت کے لیے ممکن نظر نہیں آتے، قیادت کے بغیر سپاہی بغاوت نہیں کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پیش بندی ضروری ہے، لیکن علی آ جائے تو پتہ چلے گا کہ پیش بندی کس قسم کی جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ خود آئے تھے، لیکن مصر کے دارالحکومت میں سوڈانی فوج کی بغاوت کا خطرہ تھا۔ علی بن سفیان کو آپ رحمت اللہ علیہ نے وہیں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ سوڈانی لشکر پر نظر رکھیں اور بغاوت کو اپنے خصوصی فن سے دبانے کی کوشش کریں۔ ابھی تک علی بن سفیان کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر وہاں کے احوال و اقوائف بتانے تھے، مگر علی ابھی تک نہیں آیا تھا، جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بے چین ہو رہے تھے۔ جب آپ اپنے سالاروں کے ساتھ گہرائی کی صورتحال کے متعلق باتیں کر رہے تھے، آپ کا تمام کیمپ گہری نیند سو چکا تھا، مگر وہ 7 لڑکیاں جاگ رہی تھیں جنہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے پناہ میں لے لیا تھا۔ وہ 7 لڑکیاں جاگ رہی تھیں،
حالانکہ وہ کافی تھک چکی تھی۔ اس کے پیچھے کیا راز تھا اور آگے ان لڑکیوں کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا پتا چلا، یہ سب دیکھنے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ تب تک اللہ حافظ۔